قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للكافرين الناكثين والقاسطين والمارقين. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول النبي الأمي العربي المكي المدني البطحي الكوكب الدري النور المضيء حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين الكهف الحسين وغياث المزدر المستكين وملجأ الهاربين وعصمة المعتصمين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأراضين وحجته على الخلق أجمعين الإمام الثاني عشر الحجة المهدي المنتظر صلوات الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولعنة الله على أعداء الله وعلى أعدائهم ومنكري فضائلهم وعصمتهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال مولانا الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام لما سأل عنه مفضل بن عمر لما سميت فاطمة الزهراء زهراء قال لأن الله عز وجل خلقها من نور ربه. صلاة الله عليه. اللهم صل على محمد وآل محمد. جشن صحیح معنوں میں تو ہو چکا ہے. مولانا سید باقی صاحب نے بہت اچھا بیان تھا ان کا. میں انہی کے بیان کو آگے بڑھانا چاہ رہا ہوں. صلاۃ محمد علیہ. آج 20 جمادی الثانیہ روز ولادت باسعادت صدیقۃ الکبریٰ فاطمہ الزہراء سیدۃ نساء الاولین سیدۃ نساء العالمین من الاولین والآخرین ہے. اس موقع پر میں سب سے پہلے بارگاہ حضرت امام زمان علیہ السلام میں اور پھر علماء فقہا مراجع اور آپ افاضل و طلاب گرامی کی خدمت میں تبریک و تہنیت پیش کرتا ہوں. 20 جمادی الثانی روز ولادت حضرت زہرا صلوات اللہ علیہا وہ دن ہے کہ جسے ہم روز ولادت کے عنوان سے مناتے اور جشن برپا کرتے ہیں. دنیا میں ہم سے جو ہو سکتا ہے ہم مسلمانوں سے، ہم اہل بیت کے چاہنے والوں سے ہم اپنی استعداد اور توانائی کے اعتبار سے اظہار خوشی کرتے ہیں، مگر آسمان والوں کی خوشیوں کا انداز نرالا ہے. جب جناب سیدہ صلوات اللہ علیہا کی ولادت کا وقت قریب آیا تو جناب خدیجہ نے صلوات اللہ علیہا نے قریش اور دیگر خواتین کے پاس اتمام حجت کے لیے پیغام بھیجا. اتمام حجت اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ علامہ مجلسی اور دیگر بزرگوں نے لکھا ہے کہ جناب سیدہ صلوات اللہ علیہا کی مادر گرامی جناب خدیجہ صلوات اللہ علیہا نے جب پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم
شادی رچانے کو طے کر لیا. تو چونکہ بہت سے لوگ، بہت سے بڑے بڑے گھرانے کے لوگ حضرت خدیجہ سے رشتہ کرنا چاہ رہے تھے اور ان کی نہیں چلی، نہیں بنی، تو مردوں کا جو رد عمل تھا وہ آپ اندازہ کر سکتے ہیں، خواتین کا بھی رد عمل دیکھنے کے قابل تھا. سب نے رشتہ ناتا توڑ لیا، یہاں تک آپ سے بائیکاٹ کیا کہ روایت کا فقرہ ہے لا یترکن امرأۃ تدخل علیہا. نہ صرف یہ کہ سلام و کلام ختم، ملنا جلنا ختم، بلکہ کسی عورت کو بھی وہ اجازت نہیں دیتی تھی کہ جناب خدیجہ کے گھر جائے، ان سے ملے، ملاقات کرے. بالکل بائیکاٹ. اور اگر کسی گاؤں میں، چھوٹے سے گاؤں میں کسی خانوادے کو، کسی خاتون کو ایسے بائیکاٹ کر دیا جائے تو اس کے اوپر کیا گزرے گی وہ عورت ہی بتا سکتی ہے. اور وہ عورت جو ملکۃ العرب تھی، جو کائنات کی اس زمانے کی سب سے بڑی تاجر تھی، سب سے زیادہ پیسے والی تھی، سب سے زیادہ باشرف خاتون تھی، اس کے ساتھ یہ حرکت کس قدر جناب خدیجہ کو گراں گزری ہوگی. روایت کہتی ہے کہ ایک عورت کو بھی ملنے کی اجازت نہیں تھی، کوئی عورت چپے چوری بھی جناب خدیجہ کے پاس نہیں جا سکتی تھی. تو ظاہر ہے، ظاہری طور پر جناب خدیجہ کے اوپر بہت وحشت، دہشت، اکیلا پن، تنہائی کا احساس ہوتا تھا، لیکن قدرت جس کو نوازے اس کی تنہائی کہاں تنہائی رہ جاتی ہے. ادھر بائیکاٹ ہوا، ادھر وجود جناب سیدہ صلوات اللہ علیہا پہلے دن، پہلی شب جیسے ہی حضرت خدیجہ کے وجود میں آیا، صبح کو جناب خدیجہ نے محسوس کیا کوئی مجھے ماں کہہ کر پکارا، کوئی ماں کہہ کر کے مجھے پکار رہا ہے. روایت کا فقرہ ہے کہ جناب سیدہ صلوات اللہ علیہا صرف بطن مادر سے صرف سلام نہیں کر رہی تھی، صرف گفتگو نہیں کر رہی تھی، سارت کانت تحدثها وتصبرها. جناب سیدہ صلوات اللہ علیہا شکم مادر سے جناب خدیجہ سے گفتگو بھی فرماتی تھی اور انہیں صبر کی تلقین بھی کیا کرتی تھی. صبر کی، شکیبائی کی تلقین بھی کیا کرتی تھی. ایک دن، 2 دن، 4 دن، متعدد دن جب ایسا ہو گیا، اب جناب خدیجہ کو اس کی پرواہ نہیں ہے کہ کوئی ملنے آتا ہے یا نہیں آتا، کوئی بات کرتا ہے یا نہیں کرتا. پیغمبر اسلام سے چھپائے رکھا واقعہ آپ کے سامنے ہے، سنا ہوا ہے بار بار، لیکن اتمام حجت کے لیے جب وہ وقت قریب آیا ولادت کا کہ جس وقت خاتون کو لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے، خواتین کی ضرورت ہوتی ہے، تو اتمام حجت کے لیے جناب خدیجہ نے پیغام بھیجوایا. ان عورتوں نے واپس جواب میں یہ دیا کہ چونکہ تم نے، توجہ چاہتا ہوں، چونکہ تم نے ہماری بات نہیں سنی، ہماری بات نہیں مانی، ہم مشورہ دیتے تھے کہ محمد یتیم ابو طالب ہیں، ان کے پاس کچھ نہیں ہے، لیکن تم نے ہماری بات نہیں سنی، اس لیے ہم تمہاری بات نہیں سنیں گے، ہم تمہاری خدمت اور مدد کے لیے نہیں آئیں گے. مگر قدرت کو یہ گوارا نہیں ہوا. ادھر جواب منفی ملا، ادھر خداوند متعال نے جنت کی 4 خواتین کو در خدیجہ پر بھیج دیا. کیوں؟ اس لیے کہ خاتون جنت کی آمد ہے تو قاہرہ بھی جنت کی خواتین آئیں. وہ خواتین، وہ کون خاتون؟ کوئی معمولی خاتون نہیں، جناب سارہ حضرت ابراہیم خلیل خدا کی زوجہ محترمہ، حضرت موسیٰ اولو العزم پیغمبر کی مادر گرامی، بعض میں ہے کہ بہن ام کلثوم یا کلثوم جن کا نام تھا. تیسرے حضرت عیسیٰ اولو العزم صاحب کتاب و صاحب شریعت کی مادر گرامی جناب مریم.
اور چوتھی خاتون جو اپنی ظاہری اعتبار سے بھی اور معنوی اور ایمان کی طاقت سے بھی اپنے زمانے کی سیدۃ النساء تھی، وہ کون؟ آسیہ بنت مزاحم فرعون کی بیوی۔ ظاہری طور پر رانی تھیں، شاہزادی تھیں، لیکن معنوی طور پر ایمان کی وجہ سے سب پر بھاری تھیں۔ یہ خواتین خدمت حضرت خدیجہ میں پہنچی، سلام کے بعد وہ فرائض انجام دیے جو فرائض بعض خواتین کو قابلہ ہونے کے ناطے انجام دینے پڑتے ہیں۔ وجود حضرت زہرا صلوات اللہ علیہا ظاہری طور پر دنیا کے سامنے آیا، اور اس کے بعد توجہ چاہتا ہوں، اور اس کے بعد ان خواتین نے جانتی تھی کہ یہ کوئی عام بچی نہیں ہے، اس لیے کلام کرنا چاہا، گفتگو کرنی چاہی، لیکن جناب سیدہ نے کلام کرنے کے بجائے، اگرچہ جنت کی خواتین تھیں لیکن اس کے باوجود کلام کرنے کے بجائے، سلام کا جواب دینے کے بجائے، پہلی فرصت میں ذہن اقدس سے جناب سیدہ واہ ہوا، زبان مبارک پر 3 فقرے آئے، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ پہلے گفتگو نہیں کی انسانوں سے، خواتین جنت سے، بلکہ اللہ کی وحدانیت کی گواہی دی۔ اور دوسرا فقرہ وَأَنَّ أَبِي رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ سید الانبیاء، دوسری گواہی کہ میرے بابا جناب رسول خدا تمام انبیاء کے سردار ہیں۔ تیسرا اور چوتھا فقرہ، تیسرا فقرہ وَأَنَّ بَعْلِي عَلِيٌّ سید الاوصیاء، میرا شوہر ابھی آج ولادت ہو رہی ہے، ان جنت کی خواتین کے سامنے بتلا رہی ہیں کہ میں ساری سرداری کے جھرمٹ میں ہوں۔ میرا بابا سید الانبیاء، میرا شوہر جو ہوگا وہ سید الاوصیاء۔ اور آخری فقرہ وَإِنَّ وُلْدِي سید الاسباط، یہاں پہ وضاحت کرتا چلوں، سبت نواسہ لفظی ترجمہ یہ ہے، لیکن سبت ایک مرتبہ تھا، ایک منصب تھا جو بنی اسرائیل میں بھی تھا، بہت سے انبیاء میں بھی تھا۔ جناب سیدہ کہتی ہیں ان خواتین سے وَإِنَّ وُلْدِي، اور میری اولاد جو ہوگی وہ سب کے سب تمام اسباط کی سید و سردار ہوگی۔ اور اس کے بعد جناب سیدہ صلوات اللہ علیہا نے پہلے دن ایک ایک خاتون کو مخاطب کر کے نام بنام سلام کرنا شروع کیا۔ السلام علیکہ یا سارہ، السلام علیکہ یا آسیہ، السلام علیکہ یا مریم، السلام علیکہ یا آسیہ۔ اس طریقے سے جناب سیدہ نے سب کو سلام کیا، اپنی مادر گرامی کو سلام کیا۔ یہ ہو گیا ظاہری وجود حضرت زہرا صلوات اللہ علیہا، جس کو میں نے آپ کے سامنے روایات کی روشنی میں پیش کیا۔ امام صادق علیہ السلام سے سوال، مفضل ابن عمر امام کے بہت ہی نزدیکی صحابی ہیں، بہت زیادہ الفت اور محبت رکھنے والے صحابی ہیں۔ ایک روز انہوں نے سوال کر لیا، اے امام ذرا یہ تو ارشاد فرمائیے کہ آپ کی جدہ ماجدہ کا نام زہرا کیوں پڑا؟ آپ برابر سن چکے ہیں، زہرا کی وضاحت 2-3 طریقے سے کی گئی ہے۔ آج جو روایت آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں وہ کوئی نئی نہیں ہے، بہار میں اور دیگر کتابوں میں موجود ہے۔ جب جناب مفضل ابن عمر نے سوال کیا تو مولا نے جواب دینے کے بجائے، توجہ چاہتا ہوں، جواب دینے کے بجائے پہلے خلقت نور حضرت سیدہ صلوات اللہ علیہ کی کیفیت بیان کی اور کہا، یعنی دوسرے لفظوں میں کہ نام سننے سے پہلے، اس کی وجہ تسمیہ جاننے سے پہلے یہ ضروری ہے کہ تمہیدی طور پر جناب سیدہ صلوات اللہ علیہ کے نور کو سمجھا جائے۔ لفظوں پہ غور کریے، لِأَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى خَلَقَهَا مِن نُورِ عَظَمَتِهِ، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے ہماری جدہ ماجدہ کو اپنی عظمت و کبریائی کے نور سے پیدا کیا ہے۔ خلقہا ہے،
خلق نورہا نہیں ہے، لأن اللہ خلقہا، اللہ نے انہیں یعنی جناب سیدہ صلوات اللہ علیہ کو اپنی عظمت و کبریائی کے نور سے پیدا کیا ہے۔ بہت توجہ، خلق نورہا نہیں، خلق نورہا من نور عظمت نہیں ہے، بلکہ خلقہا من نور عظمت ہی، اللہ نے اپنی عظمت و کبریائی کے نور سے جناب سیدہ کو پیدا کیا ہے۔ جس چیز سے جو چیز خلق ہوتی ہے، جس چیز سے جو چیز خلق ہوتی ہے، اس چیز کو، مٹیریل کو، اصل کو مد نظر رکھ کر کے اس پیکر کو، اس جسم کو نام دیا جاتا ہے۔ اگر بچے کھلونا بنائے مٹی سے تو اسے مٹی ہی کہا جائے گا، مٹی کا کھلونا۔ اگر پلاسٹک سے کوئی برتن، ظرف وغیرہ چیزیں بنائی جائیں تو وہ برتن پلاسٹک کے ہی کہلائیں گے۔ اگر لوہے سے بنائے جائیں تو وہ لوہے کا ہی برتن کہلائے گا، اور چند دنوں کے بعد اس پہ زنگ بھی لگ جائے گا۔ اگر کوئی زیور آلات، گہنے زیورات سونے اور چاندی سے بنائے جائیں تو وہ سونے اور چاندی کے کہلائیں گے۔ اگر ان میں ملاوٹ ہوگی تو اس کی رونق چلی جائے گی، آب و تاب ختم ہو جائے گی، چمک دمک چند دن کے بعد زائل ہو جائے گی۔ لیکن اگر سونا کھرا ہو، چاندی کھری ہو، الماس، ہیرے، جواہرات، لولو، مرجان، جس چیز سے جو چیز بنی ہو، اگر وہ اصلی ہے تو اپنی اصلیت پر باقی رہتی ہے۔ گرد و غبار آ جائے، صاف کر دیں، پھر چمک اٹھے گی۔ میں ایک تمہید باندھ رہا ہوں، گرد و غبار اس کے اوپر آ جائے تو اس کی آب و تاب، اس کے اوپر کور آ جاتا ہے، گرد و غبار آ جاتا ہے۔ لیکن اگر اسے آپ اس کی جیسی چیز سے دھل دیں تو پھر وہ اپنی اصلی صورت پر پلٹ آتا ہے، اس کی آب و تاب باقی رہتی ہے، اس کی رونق باقی رہتی ہے، اس کی چمک دمک نکھر کر آ جاتی ہے۔ لأن اللہ عز وجل خلقہا من نور عظمت، جناب سیدہ کے نور کو نہیں، جناب سیدہ کو خداوند متعال نے اپنے نور عظمت و کبریائی سے خلق کیا ہے۔ جب بضعۃ النبی مسلم پیکر نور ہے تو کل تمہارے جیسا کیسے ہو جائے گا؟ جب اس کل کا جز خلقہا، اللہ نے اسے اپنے نور سے، نور ان کا خلق کیا، یہ بھی درست ہے اپنی جگہ پر، لیکن امام صادق علیہ السلام جو بیان فرما رہے ہیں وہ یہ بیان فرما رہے ہیں، اللہ نے ہماری جدہ ماجدہ کو مکمل نور خلق کیا ہے، مگر چونکہ آپ کو ہدایت کرنے کے لیے اس دنیا میں اتارنا تھا، پیکر بشریت میں لانا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن مجید میں خود قرآن نے، اللہ نے اعلان کر دیا ہے اگر ہم فرشتوں کو بھی بھیجتے رسول بنا کر کے تو وہ بشر کی شکل میں آتے ہیں۔ یہ وہاں کی مخلوق ہیں، یہ نوری مخلوق ہیں، یہ مجسم نور ہیں، مگر ان کے اوپر اللہ نے بشریت کا پیکر، بشریت کا کور لگا کر کے بھیجا ہے تاکہ یہ بشر کی ہدایت کر سکیں۔ اسی لیے روایت آپ کے سامنے پڑھی جا چکی ہے کہ جناب سیدہ صلوات اللہ علیہا ان کی حقیقت پوری نور، ان کی حقیقت پوری کی پوری نور، اور جب کور ہٹا دیا جاتا ہے، گرد و غبار ہٹا دیا جاتا ہے، اصلی چیز اپنی آب و تاب پر ویسے ہی آ جاتی ہے۔ یہی کیفیت، ایسی ہی کچھ کیفیت میدان محشر میں جب جناب سیدہ صلوات اللہ علیہا ناقے رسول خدا پر ایک روایت، ناقے جنت میں دوسری روایت، اس پر ہودج کے اندر سوار ہو کر کے آئیں گی اپنی اصلی کیفیت میں، پوری پرانی روایت آپ پڑھیے گا تو اس وقت جناب سیدہ کا چہرہ نہیں، ہاتھ بھی نہیں، ہاتھ کی بڑی انگلی بھی نہیں، ہاتھ کی چھوٹی انگلی بھی نہیں، انگلی کا ایک پوڑ بھی نہیں، اس پوڑ کے ناخون کو اگر اس کے آگے سے خداوند متعال، توجہ چاہتا ہوں، ناخون خنصر کے
ظفر سے یعنی ناخون اگر جناب سیدہ کا کھول دیا جائے، کشف کر دیا جائے، دوسرے لفظوں میں جناب سیدہ کی عظمت کس قدر ہے خدا کی نظر میں، اور خدا نے جناب سیدہ کو کس قدر قوی نور والا پیدا کیا ہے کہ اگر ان کے چہرے کا نہیں، ہاتھ کا نہیں، انگلی کا نہیں، سب سے چھوٹی انگلی کا پوڑ بھی نہیں بلکہ اس کے ناخون کی روشنی کھل جائے تو سورج اپنی تمازت کھو دے گا، اپنی چاندنی چھوڑ دے گا، کائنات اپنی روشنی کھو دے گی۔ سیدہ صلوات اللہ علیہا کی ولادت کا دن ہے، اسی عنوان سے گفتگو چل رہی ہے۔ ایک عنوان یہ آپ کے سامنے ہے، جناب سیدہ صلوات اللہ علیہا نے نام بنام ان خواتین کو سلام کیا، سلام کرنے کے بعد ان سے گفتگو ہوئی، پیغمبر اسلام تشریف لائے، پیغمبر اسلام کو سلام کیا، پوری روایت آپ کے سامنے ہے۔ سوال کیا تھا مفضل کا؟ آپ کی جد ماجدہ کو خداوند متعال نے زہرا کیوں رکھا نام ان کا؟ یعنی مفضل کو بھی پتا ہے، سوال کے انداز سے پتا چلتا ہے کہ مفضل کو بھی یہ پتا ہے کہ لفظی معنی نہیں ہے زہرا کا، جو بھی ہو اس کی کوئی حقیقت ہے، اس کی کوئی وجہ ہے، اور امام بھی بلا فصل بتا نہیں دیتے کہ فلاں وجہ سے رکھا، نہیں، پہلے جناب سیدہ صلوات اللہ علیہ کی خلقت کو بیان کیا، اور اب خلقت کو بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں، توجہ چاہتا ہوں، ایک ولادت کے دن اور ایک ولادت سے پہلے ولادت کے دن کا تذکرہ کر دوں۔ دن تھا، شب میں ولادت نہیں ہوئی، دن میں ولادت ہوئی ہے، اور اس کے بعد امام فرماتے ہیں جس وقت جناب سیدہ کا وجود ظاہری اس دنیا میں آیا، نہ صرف یہ کہ مکے کے سارے گھر منور ہو گئے، دن تھا تو روشنی تھی، وہ منور تھے، اجالا تھا، لیکن نہیں، جناب سیدہ کی آمد سے مکہ کے صرف سارے گھر نہیں بلکہ مشرق و مغرب کائنات میں کوئی ایسا چپا، کوئی ایسی جگہ نہیں بچی جہاں نور سیدہ کا اجالا نہ پہنچا۔ یہ زمین کے اوپر اثر ہوا کہ جناب سیدہ کی وجود ظاہری سے اگر خلقت مٹی سے ہوتی، اگر خلقت آتی ہوتی تو بہت سے بچے پیدا ہوتے ہیں، چاہے جتنے سفید پیدا ہوں، 1 میٹر کا فاصلہ اجالا وہاں نہیں پہنچے گا۔ یہ نور کا پیکر خداوند متعال نے نوری پیکر کو بھی اس طریقے سے خلق کیا، ظاہری طور پر نہ صرف یہ کہ مکہ کے سارے گھر بلکہ شرق و غرب عالم میں کوئی ایسی جگہ نہیں بچی جہاں پر اس نور کی تجلی نہ ہوئی ہو۔ یہ ہو گئی زمین کی بات، اب آسمان کی بھی بات ہو جائے۔ اسی روز، توجہ چاہتا ہوں، اسی روز یعنی آج کے دن 20 جمادی الثانی کو امام فرماتے ہیں کہ جس وقت جناب سیدہ اس دنیا میں آئی ہیں، حدث فی السماء نور ظاہر، حدث فی السماء نور ظاہر فی وسط السماء۔ جناب سیدہ اس دنیا میں آئی، زمین پر جو روشنی ہوئی، شرق و غرب عالم میں جو روشنی ہوئی، یہی نہیں بلکہ آسمان پر بیچوں بیچ سینٹر میں، یہ مرکز میں نور کا حدوث، روشنی کا پھیلاؤ کچھ اشارہ کر رہا ہے۔ ایک تو مکے میں جناب سیدہ کی ولادت ہوئی ہے، مکہ کون سی جگہ، خانہ کعبہ کون، سینٹر میں، مرکز میں، یہ زمین کی بات۔ اوپر جائیے، وسط آسمان میں حدث نور ظاہر، ایک ایسا چمکیلا نور تو چمکیلا ہوتا ہی ہے لیکن امام صفت ذکر کر رہے ہیں، نور ظاہر، ایسا نور چمکا، ایسی روشنی ہوئی
کہ لم یعرف ہو الملائکۃ من قبل ذالک. ملائکہ خود نوری مخلوق ہیں، وہ خود نور ہیں، وہ جانتے ہیں کہ اب سے پہلے انبیاء آتے رہے، نوری مخلوق آتے رہے، ائمہ طاہرین کا نور وہ لوگ دیکھتے رہے، اس کی کیفیت سے آشنا رہے، لیکن اس کے باوجود امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ 20 جمادی الثانی کو روز ولادت جناب سیدہ صلوات اللہ علیہ آسمان میں، وسط آسمان میں ایسا نور چمکا جیسا نور فرشتوں نے آج تک دیکھا نہیں تھا. نہ رسول خدا کی ولادت کے موقع پر، بہت بڑی بات، نہ امیر المومنین الاسلام کی ولادت کے موقع پر، نہ کسی اور ماسبق نبی کے زمانے میں جیسا نور، میں نہیں کہہ رہا ہوں، امام صادق فرما رہے ہیں، جیسا نور ولادت، روز ولادت جناب سیدہ آسمان کے اوپر متجلی ہوا، ایسا نور رسول خدا کی ولادت کے موقع پہ بھی فرشتوں نے نہیں دیکھا. گویا فرشتوں کو متوجہ کیا جا رہا ہے کہ آج جس نور کو تم ملاحظہ کر رہے ہو، اس نور کو اچھی طرح سے سمجھ لو، اس نور کو اچھی طرح سے درک کر لو، اس لیے کہ ہم لوگ، میں اپنے طلبہ کی اپنی بات کر رہا ہوں، ہم لوگ منطقی فلسفی تھوڑا بہت اصطلاحوں کو جانتے ہیں. ہم یہ جانتے ہیں مورخ کو چاہیے کہ مورخ سے اجلا ہو، مورخ کو چاہیے کہ مورخ سے اجلا ہو، تاریخ میں ایسے کلمات استعمال کیے جائیں جو مخاطب کو پتہ ہوں، ورنہ تاریخ بھی مورخ کی طرح سے گم رہ جائے گی. مقدمہ حاضر ہو. جب یہ نور چمکا، کون سا نور؟ نور ظاہر، کہ امام فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے فرشتوں نے ایسا نور نہیں دیکھا تھا، ایسا نور ان کے سامنے نہیں چمکا تھا. تو فرشتوں کو کم سے کم ایک اندازہ ہو گیا کہ یہ نور کیسا نور ہے، اس نور کی کیفیت کیا ہے. کہ روایت کہتی ہے غشیت ابصار الملائکۃ، 20 جمادی الثانی کے دن فرشتوں کی آنکھیں چکا چوندھ ہو گئی، خیرہ ہو گئی کہ آخر یہ نور کیسا ہے، آخر یہ نور کیسا ہے. روایت آگے بڑھتی ہے، کہتی ہے وَسَجَدَتِ الْمَلَائِكَةُ لِلَّهِ وَخَرَّتِ الْمَلَائِكَةُ لِلَّهِ سَاجِدِينَ، اور سارے کے سارے فرشتے سجدہ الہی میں گر پڑے. آنکھیں چکا چوندھ ہو رہی ہیں، سارے فرشتے سجدہ الہی میں گر پڑے. یہاں پہ بھی مجھے ایک مطلب بیان کرنا ہے، پہلے نور کی کیفیت کو ذکر کرتے ہوئے چلوں. آج جو نور دیکھا ہے ایسا کبھی نہیں دیکھا. تو اے فرشتوں، کل جب سارے نور ایک چادر کے نیچے آ جائے نا، تو تمہارے سامنے تعریف کے لیے ہم مورخ میں اسی نور کو رکھیں گے کہ جس کے ذریعے مورخ کی شناخت ہو جائے. کل جب یہ سارے انوار اکٹھا ہو جائیں گے اور تم یہ سوال کرو گے یا رب ومن تحت الکسائے، یہ ومن تحت الکسائے، اور جو ومن تحت الکسائے، چادر کیا فولاد کی تھی کہ ان کی نگاہیں نہیں جا سکتی تھی؟ سیدہ صلوات اللہ علیہ تھی نا، لیکن اس چادر کی عظمت بھی پڑھنے لائق ہے. پڑھتے رہتے سنتے رہتے، میں ابھی اس کے اوپر گفتگو نہیں کر رہا ہوں، توجہ چاہتا ہوں. ومن تحت الکسائے، کون اظہار لا علمی کر رہا ہے؟ اللہ کے فرشتے. کون فرشتے؟ مقرب بارگاہ فرشتے، سارے فرشتے، بڑے فرشتے، جس میں سید الملائکہ بھی، حضرت جبرائیل بھی شامل ہیں. انہی سے گفتگو تھی. جاؤ آئے چھٹے بن گئے. ومن تحت الکسائے، یہ فرشتوں کا سوال بھی مسلمانوں کی عقلوں کو جھجوڑنے کے لیے ہے کہ ہم فرشتے، توجہ چاہتا ہوں، ہم فرشتے ہو کر کے ان انوار کی حقیقت سے واقف نہیں ہیں، ان ذوات مقدسہ کا صحیح ادراک، صحیح معرفت ہمیں بھی نہیں ہے. تو
تم کیسے اپنے آپ کو ان کے سامنے پیش کر کے یہ کہہ سکتے ہو کہ یہ تو ہم جیسے ہیں؟ یہ ایک بات. اور جب کہا گیا ومن تحت الکسائے تو خداوند متعال نے اب مجہول کو، مبہم کو، جس کے بارے میں سوال کیا جایا ہے اس کی وضاحت کے لیے، اس کے بیان کے لیے، دوسرے لفظوں میں تعریف میں وہ کلمہ، وہ نور استعمال کیا کہ جس نور کو 20 جمادی الثانی کو سارے فرشتے اپنی نگاہوں سے دیکھ چکے تھے. ہم فاطمہ تو یہ وہی نور ہے جس کو میں تمہارے سامنے 20 جمادی الثانیہ کو ظاہر کیا ہے، اور اسی نور کے بابا، اسی نور کے شوہر، اسی نور کی اولاد اس چادر کے نیچے. صلوات محمد محمد. تو زمین پر جو اثر ظاہر ہوا جناب سیدہ کی ولادت کا، وہ ایک اثر میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا. آسمان پر جو اثر ظاہر ہوا، یہ جو آپ کے سامنے روایت پیش کی گئی، جناب امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ چونکہ اللہ نے ہماری جد ماجدہ کی ولادت کے دن ایک انوکھا نور وسط آسمان میں ظاہر کیا تھا، وہ نور ظاہر تھا. چونکہ جناب سیدہ کی وجہ سے ظاہر ہوا تھا، اس لیے اللہ نے ہماری جدہ کا نام زہرا رکھا ہے. بھی روایت ہے کہ امام علی علیہ السلام کے لیے نماز کے اوقات میں نور ظاہر ہوتا تھا الی آخر، لیکن یہاں امام فرماتے ہیں کہ چونکہ یہ نور ظاہر چمکتا ہوا ایسا درخشاں نور تھا کہ جس کی وجہ سے فرشتوں، وہ جو نوری مخلوق ہیں، ان کی آنکھیں بھی چکا چوندھ ہو رہی تھیں. تو اس لیے خداوند متعال نے ہماری جد ماجدہ کا نام زہرا رکھا. کچھ دن پہلے نہیں بلکہ نوری خلقت اہل بیت کی جب ہوئی، بہت توجہ، روایت کہتی ہے ابھی زمین و آسمان تو خلق ہوئے نہیں تھے، انوار اہل بیت خلق ہو چکے تھے. جب قدرت کی مشیت ہوئی، چاہت ہوئی کہ وہ خلائق کو خلق کرے، زمین اور آسمان کو خلق کرے، کائنات کو سجانے کے بعد، خلق کرنے کے بعد، بہت توجہ چاہتا ہوں کہ اہل جناب سیدہ صلوات اللہ علیہا کے نور کی تجلی ایک 20 جمادی الثانی کو ہوئی ہے جو آپ کے سامنے ذکر کی. ایک تجلی اور بھی ایسے موقع پر ہوئی ہے کہ جس کے اوپر توجہ کی ضرورت ہے. کیا؟ کائنات خلق ہو گئی، آسمان و زمین خلق ہو گئے، انسان ابھی خلق نہیں ہوا ہے کہ ایک دن قدرت نے یہ چاہا، میں اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں، گویا عظمت نور جناب سیدہ صلوات اللہ علیہ کو خدا آشکار کرنا چاہ رہا ہے. اس لیے روایت موجود ہے ابھی انسان نام کی چیز خلق نہیں ہوئی ہے، زمین، سورج، چاند، زمین، یہ سب خلق ہو چکے ہیں. حضرت آدم ابو البشر ابھی اس دنیا میں نہیں آئے کہ ایک دن خداوند متعال نے ایسا کیا کہ کائنات کے اوپر بے پناہ تاریکی ڈال دی. توجہ چاہتا ہوں، کائنات کے اوپر بے پناہ تاریکی ڈال دی. اگر ہم آپ کسی کمرے میں بیٹھے ہوں، لائٹ چلی جائے اور کوئی کھڑکی دروازہ بھی نہ ہو، کوئی روشن دان نہ ہو، تو یقیناً بے پناہ تاریک ہو جائے گا، ایک دم سے بالکل تاریک ہو جائے گا. اگر اس میں کوئی ایسا انسان ہو جس کی پیشانی بہت چمک رہی ہو، تو اس کی پیشانی کی وجہ سے اندازہ کر لیں گے کہ فلاں صاحب فلاں جگہ بیٹھے ہیں بس. اور اگر اس کی گردن بھی چمک رہی ہو، اس کے ہاتھ پیر بھی چمک رہے ہوں، جیسے اندھیرے میں وہ تسبیح جو نہیں آتی جو چمکتی رہتی ہے، اس سے ایسی. بہت توجہ چاہتا ہوں، کمرہ اگر بالکل سے تاریک ہو اور اگر اس میں کوئی ایسا انسان بیٹھا ہو کہ جس کا وجود ہی چمک رہا ہو، تو یہ تو اندازہ کیا جا سکتا ہے فلاں صاحب فلاں جگہ بیٹھے ہیں، لیکن اور کچھ ہمیں نظر نہیں آئے گا. اور اگر رات ہو اسی طریقے سے لائٹ چلی جائے اور کوئی ایسا انسان بھی نہ ہو، تو انسان کو اپنے ہاتھ بھی نظر نہیں آئیں گے، پیر بھی نظر نہیں آئیں گے، چہرہ بھی نظر نہیں آئے گا. توجہ چاہتا ہوں، فرشتے ہیں نوری مخلوق، فرشتے ہیں نوری مخلوق، پاور ہیں، لائٹ ہیں، روشنی ہیں، مگر جب
قدرت نے یہ چاہا کہ ایک کمرے میں نہیں پوری کائنات کو ظلمت میں ڈبو دے، پوری کائنات کو ظلمت میں ڈبو دے، تاریکی ہی تاریکی ہو، تو اگر کوئی سفید انسان، گورا انسان، پیشانی چمکنے والا انسان ہو تو اس کی وجہ سے کمرے میں بیٹھے لوگوں کو ڈھارس ہوگی، چلو بھائی ہم آپ اکیلے نہیں ہیں۔ مگر ایسی تاریکی میں خداوند متعال نے اس کائنات کو ڈبویا کہ وہ جو نوری مخلوق ہیں وہ بھی پریشان ہو گئے۔ کون؟ فرشتے، اللہ کے مقرب فرشتے بھی، ان کی بھی چیخیں نکل آئیں، انہوں نے بھی فریاد کرنی شروع کر دی۔ پوری کائنات، صرف سورج کو نہیں ختم کیا، چاند کو نہیں اگر خلق ہوئے تھے، بلکہ ساری کائنات ایک کمرے، تاریک کمرے میں، رات کی تاریکی میں کیسے گھٹا ٹوپ تاریکی ہو جائے تو کچھ نظر نہیں آتا۔ اللہ کے وہ فرشتے جو خود نوری مخلوق ہیں، اللہ نے کائنات کو، پوری کائنات کو ایسا تاریکی میں ڈبویا کہ اللہ کے نوری فرشتوں کی بھی صدا بلند ہو گئی، ان کی بھی داد و فریاد بلند ہو گئی۔ پالنے والی یہ کیسی ظلمت ہے، یہ کیسی تاریکی ہے، اس تاریکی کو پالنے والے دور کر دے، واسطہ دیا۔ تاریکی دور ہوئی لیکن تاریکی 14 انوار کے ذریعے نہیں۔ فَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ وَالسَّمَاوَاتُ بِنُورِ رَبِّهَا، میں بھی کہہ رہا ہوں بِنُورِ رَبِّهَا۔ آیت قرآن جا کر کے دیکھ لیجئے، موجود ہے وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا۔ اسی آیت کے ذیل میں تفسیر نور الثقلین میں، تفسیر البرہان میں اور دیگر تفسیروں میں یہ ذکر ہوا ہے کہ جب پوری کائنات کے اوپر تاریکی چھا گئی تو فرشتوں نے بارگاہ خداوندی میں اپنے ہاتھوں کو بلند کر دیا، پالنے والے یہ تاریکی ہمیں ہلاک کر دے گی، اس تاریکی سے نجات دے۔ چھٹے امام فرماتے ہیں کہ اسی وقت ایک نور ایسا طالع ہوا کہ جس نے صرف فرشتوں کو روشنی نہیں دی بلکہ ساری زمین اور سارے آسمانوں کو بھی منور کر دیا۔ وہ نور پروردگار نہیں، وہ نور حضرت زہرا صلوات اللہ علیہا تھا۔ جناب سیدہ صلوات اللہ علیہا کے نور کی تپش سے پوری کائنات چمک اٹھی۔ دوسرے لفظوں میں کہہ دوں، دوبارہ خداوند متعال نے نور حضرت سیدہ سے کائنات کو سجایا، اور اس روشنی نے، توجہ، اس روشنی نے اس قدر اس کی روشنی تھی، لفظ میں آپ کے سامنے ذکر کر چکا ہوں، غشیت یا غشیت ابصار الملائکہ، ملائکہ تو نوری مخلوق ہے نا، لیکن ان کی آنکھیں بھی چکا چوندھ ہونے لگی۔ وَخَرَّتِ الْمَلَائِكَةُ لِلَّهِ، لِلَّهِ، لِلُّن نہیں، وَخَرَّتِ الْمَلَائِكَةُ لِلَّهِ سَاجِدِينَ، آنکھیں ایسی چکا چوندھ ہوئی کہ فرشتے برداشت نہیں کر پا رہے تھے، سجدہ الہی میں گر پڑے، اللہ کا سجدہ کر رہے تھے، اللہ کے لیے سجدہ کر رہے تھے، لیکن اس سجدے کی وجہ کیا چیز تھی؟ نور حضرت سیدہ صلوات اللہ علیہا۔ عظیم تاریکی کے بعد عظیم اجالا ایسا ہوا کہ فرشتوں کی بھی آنکھیں چکا چوندھ ہوئیں اور وہ سجدے میں گر گئے۔ کیا؟ اندھیرے کے بعد روشنی پانے کے شکرانے میں سجدہ کر رہے تھے۔ کہا جا سکتا ہے ہاں ایسا ہی ہے، اندھیرے کے بعد تاریکی دور ہو جانے کی وجہ سے، روشنی آ جانے کی وجہ سے شکرانے کا سجدہ کر رہے تھے، للہ ساجدین ہے، اللہ کے لیے سجدہ کر رہے تھے۔ ایک وجہ تو یہی ہو سکتی ہے کہ چلو ہمیں تاریکی کے بعد اجالا ملا، دوسری وجہ یہ غشیت یا غشیت ابصار الملائکہ تھے، اپنی آنکھیں بچانے کے لیے، اپنی آنکھیں کہیں بینائی ختم نہ ہو جائے، تابش سوزش جو نور کی ہے اس کی وجہ سے ہم معصوم فرشتے بھی کہیں اس کی کرنوں کی وجہ سے، اس کی تپش کی وجہ سے
परेशान न हो जाएं, आंखों को बचा के सजदे में गिरे। लफ्जों को बदल के ये कहूंगा, अपनी आंख बचाने के लिए फरिश्ते सजदे शुक्र कर रहे थे। मुमकिन है कोई तस्लीम ना करे। तीसरी वजह ये भी हो सकती है कि फरिश्तों ने एक ऐसा अजीम नूर देखा खुदा की तरफ से, उस नूर की अजमत के पेश नजर सजदा किया हो। और भी वजह तराशी जा सकती है, कही जा सकती है, लेकिन हकीकी मानों में अगर देखेंगे तो ये सजदा कराने वाली ज़ात जनाब सैयदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरिश्तों ने भी इज़्न तलब नहीं किया था सजदा करने के लिए, देख ही लिया था ऐसा नूर कि जिसके बाद उन्हें सजदा रेज़ होना ही पड़ा। अच्छा, अगर सजदा शुक्र था, खर्रतिल मलाइकतु लिल्लाहि साजिदीन, लिल्लाहि खुद बोल रहा है कि अल्लाह के लिए सजदा कर रहे थे, शुक्र खुदा बजा रहे थे, चाहे अपनी आंख बचाने के लिए, चाहे तारीकी के बाद रोशनी पाने के लिए, चाहे यूं ही अल्लाह का शुक्रिया अदा कर रहे थे, वगैरह वगैरह। लेकिन सजदे में गए थे ना, तो सजदे में इंसान पढ़ता क्या है, और खास तौर से सजदे शुक्र में शुक्र लिल्लाह शुक्र लिल्लाह शुक्र लिल्लाह शुक्रन लिल मुजीब। और अगर सजदा करना आदि सजदा, सुभान रब्बिल आला व बिहम्दि इला आखिर, यही तो जिक्र होता है। मलाइका को क्या करना चाहिए था, यही कहना चाहिए था कि पालने वाले, तूने हमें तारीकी के बाद रोशनी अता की है, हम तेरा शुक्रिया अदा कर रहे हैं, शुक्रन लिल्लाह शुक्रन लिल्लाह शुक्रन लिल्लाह रब्बिल आलमीन इला आखिर। लेकिन रवायत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहती है, ये फरिश्ते, अल्लाह के मुकर्रब फरिश्ते, सारे फरिश्ते जब उस नूर को जो बेपनाह तारीकी के बाद चमका था, जिससे इनकी आंखें हीरा हो रही थी, तो ये सजदे में जाने के बाद ना तो सुभान रब्बियल आला व बिहम्दिही कहते हैं, ना शुक्रन लिल्लाह शुक्रन लिल्लाह कहते हैं, ना शुक्रन लिल मुजीब कहते हैं, बल्कि उन्होंने गैरुल्लाह का तज़किरा शुरू कर दिया सजदे खुदा में। सजदे शुक्र इलाही है, सजदे में जाकर के सुभान अल्लाह शुक्र लिल्लाह नहीं कर रहे हैं, इलाहुना व सय्यदुना मा हाज़न नूरो। सजदे का जिक्र सुभान अल्लाह नहीं है, बल्कि पालने वाले, आज जो हमने नूर देखा है, ये अजीब व गरीब नूर है, इसकी ताबिश इतनी है कि हमारी आंखें खीरा हो रही हैं। पालने वाले, हम तेरे सामने सजदे में गिरे हुए हैं, लेकिन शुक्र इलाही नहीं बजा रहे हैं। इलाहुना व सय्यदुना मा हाज़न नूर कह रहे हैं। अगर वहाबी उस वक्त होते तो गैरुल्लाह का सजदे में तज़किरा करने की वजह से फरिश्ते तो गए थे, मुशरिक बन जाते, काफिर बन जाते। इलाहुना व सय्यदुना मा हाज़न नूरो, फरिश्तों ने अजमत जनाब सैयदा को देखिए, नूर जनाब सैयदा के लिए सवाल किया तो सजदे की हालत में, इसमें गौर करिए, सजदे की हालत में फरिश्तों ने खुदा की बारगाह में सवाल किया, हमारे आको मौला सैयदो सरदार, ये कैसा नूर है। और खुदावंद मुताल ने हालत सजदा में फरिश्तों के जवाब दिया, हाज़ा नूरुन मिन नूरी, हाज़ा नूरुन मिन नूरी, नहीं कहा मिन नूर अज़मती, क्या कहा जा रहा, हाज़ा नूरुन मिन नूरी, ये मेरा नूर है, मेरे नूर से है, यानी जनाब सैयदा सल्लल्लाहु अलैहा की खिलकत। अब तो माबूद के फर्क के साथ, वरना मेरे ऊपर भी आप इल्जाम लगा देंगे, अब तो माबूद के फर्क के साथ यहाँ इमाम सादिक अलैहिस्सलाम बयान फरमा रहे हैं, ये नूर है, मेरे नूर से है, मेरा नूर है। दूसरे लफ्जों में ज़ाते परवरदिगार यकीनन नूर है, ताकत है, पावर है, वजूद है, वगैरह वगैरह। लेकिन यहाँ जिस नूर की बात हो रही है वो नूर अजमत और नूर किबरियाई ही है। अल्लाह ने जनाब सैयदा के लिए ये कहा, हाज़ा नूरुन, ये वो नूर है कि जो मेरे नूर से है। और उसके बाद का फिक्रा तवज्जो चाहता हूँ, जो मैं आपके सामने अभी जिक्र कर चुका, ये बुजुर्गवार यहाँ के थे ही नहीं, यहाँ आए थे मिशन के लिए, यहाँ के थे ही नहीं। हाज़ा नूरुन मिन नूरी
वास्कन्तहु फी समाई, मैंने इस नूर को सुकूनत अता की है बुलंदियों में, अजमतों में, आसमान मुराद नहीं है, अजमतों में, बुलंदियों में इस नूर को मैंने जगह दी है। ये तो इनको हिदायत करने के लिए बंदों की आना था, इसलिए बशरी पैकर में आए हैं। चलो अपने मोहम्मद वाले मोहम्मद। फरिश्तों को उनके सजदे शुक्र में सवाल के बाद ये जवाब दिया गया, ये नूर वो नूर है जिसे मैंने अपने पास रखा है। जब कुछ खल्क नहीं हुआ था उस वक्त नूर सैयदा सल्लल्लाहु अलैहा ने न सिर्फ ये कि खिलकत के बाद आसमानों और ज़मीनों को उनको मुनव्वर किया, बल्कि फरिश्तों को भी रोशनी अता की, नूरी मखलूक को भी उजाला अता किया। एक रद्द अमल और ज़मीन का और आपकी ज़हमत तमाम। एक रोज़ जनाब उम्मे ऐमन पैगम्बर इस्लाम की खिदमत में पहुंची रोती हुई। उम्मे ऐमन कौन? जन्नत की खातून, जन्नती खातून। रसूल खुदा ने उन्हें सब बहुत से लोगों के सामने जन्नत की खातून करार दिया था और सब जानते थे, अज़वाज भी असहाब भी सब जानते थे ये जन्नती खातून, और जन्नती खातून झूठ नहीं बोल सकती, और उन्होंने जनाब सैयदा के लिए फिदक की गवाही दे दी। लेकिन मर्दूदों को मना करना था, उन्होंने उनको भी रद्द कर दिया। रसूल खुदा की हाज़िना, रसूल खुदा की परवरिश करने वाली जनाब उम्मे ऐमन एक दिन रोती हुई बज़्म रसालत में पहुंची। जनाब रसूल खुदा ने देखते ही पूछना सवाल करना शुरू कर दिया। उम्मे ऐमन माँ कहते थे, हाज़िना थी, क्या वजह है? नाम भी लेते थे, क्या वजह है, क्यों गिरिया कर रही हैं? और उसके बाद पैगंबर ने दुआ की, खुदावंद मुताल आपकी आंखों को कभी अश्कबार न करे। ये ऐसी अजीम खातून है कि जिनको जन्नत की भी बशारत, और इस तरीके से भी पैगंबर दुआ दे रहे हैं, आपकी आंख को खुदावंद मुताल कभी अश्कबार न करे। बात क्या है, क्यों रो रही हैं? तो जनाब उम्मे ऐमन ने अजीब व गरीब बात कही। कहा, ऐ अल्लाह के रसूल, आज मैं दावत पे गई थी हमारे इलाके में। उम्मे ऐमन बिल्कुल मदीने में पास बनी हाशिम में उनके मोहल्ले में नहीं थी, दूर रहती थी, बाहर रहती थी। मैं आज एक दावत में गई थी। अंसार का एक शख्स बहुत पैसे वाला है, बहुत ज़्यादा सरवतमंद है, उसकी बेटी की शादी थी, मुझे उसने वलीमे में बुलाया था। मैं वहाँ गई। जब दामाद घर में आया, दूल्हा दुल्हन को एक साथ रखने के बाद उस पैसे वाले इंसान ने, अब वो लूज और शुक्र इस्तेमाल हुआ, मैं मिठाई कहता हूँ, कीमती मिठाई उठा करके अपनी बेटी के सर के ऊपर डालना शुरू किया, जिसे निछावर कहते हैं। निछावर। उम्मे ऐमन बयान कर रही हैं अपना चश्मदीद वाक़या। दावत में गई थी, वलीमा था, दुल्हन और दूल्हा दोनों इकट्ठा, दुल्हन के ऊपर या दूल्हा के ऊपर, दोनों के ऊपर रवायत में दुल्हनी का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, या बस ऐसे लफ्ज़ आया है कि उनके ऊपर वो पैसे वाला इंसान कीमती मिठाई लुटा रहा है और सब जो है उसको लेकर के खा रहे हैं। ये मंजर देखते ही मैं ख्यालों में डूब गई और मुझे एक मंजर याद आ गया। उस मंजर को देख करके मेरा दिल बहुत मलूल हुआ और मैं आपके पास आई हूँ। रसूल खुदा ने पूछा, वो क्या मंजर? कहा, है अल्लाह के रसूल, 5 साल पहले आपने कायनात की अजीम शान तरीन खातून की शादी कायनात के दूसरे अजीम तरीन इंसान अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम से की, मगर इतनी बड़ी खातून, इतनी अजीम शान दुल्हन, उसके आप सर पर आपने कुछ भी निछावर नहीं किया। देखा था अंसार के घर में उस सरवतमंद आदमी के यहाँ, और उसी वक्त उनके जहन में आया कि जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी की शादी इतने सादे अंदाज में कर दिया कि कुछ भी निछावर नहीं किया, निसार नहीं किया। ये मंजर देख करके मुझे तकलीफ हुई, और इस वक्त जो मैं रो रही हूँ यही वजह है। कौन सी वजह? कि जनाब सैयदा की शादी बहुत ही आसान तरीके से, बहुत सादे तरीके से आपने कर दी। लफ्जों पे गौर कीजिए, आपने कर दी।
رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا زوجتہو مذکر۔ پہلی بات ام ایمن، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے جناب سیدہ کی اپنی بیٹی کی شادی امیر المومنین اسلام سے میں نے نہیں کی ہے، فارمیلٹی میں نے ادا کی ہے، فارمیلٹی میں نے ادا کی ہے۔ ما انا زوجتہ، مگر علی ابن ابی طالب کے ساتھ میں نے شادی نہیں کی، ولیکن اللہ زوجہ من فوق سبع سماوات، بعض روایت میں من فوق عرشہ، بلکہ یہ شادی تو خداوند متعال نے آسمان پر کی ہے، عرش اعظم پر کی ہے۔ جس نے شادی کی ہے اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ دولہا دلہن کے اوپر نجاور کرے۔ اے ام ایمن، تم یہ سمجھتے ہو کہ میں نے فاطمہ کی شادی مولا کائنات امیر المومنین سے کی ہے؟ نہیں، مانا زوجتو، میں نے شادی ہی نہیں کی ہے۔ میں نے لفظ استعمال کیا اگر بھدا نہ ہو، میں نے تو فارمیلٹی ادا کی ہے، میں نے تو رسم گویا دوسرے لفظوں میں ظاہری طور پر پورا کی ہے، مگر یہ عقد، یہ شادی خداوند متعال نے آسمان پر کی ہے۔ اور اے ام ایمن، تمہارا رونا کس لیے؟ بیٹی کے اوپر وہ مٹھائیاں لٹا رہا تھا، یہی ہے نا؟ سنو، جس وقت خداوند متعال نے میری بیٹی کی شادی آسمان پر عرش پر کی ہے تو صرف یوں ہی صیغہ پڑھ نہیں دیا گیا، خطبہ پڑھ نہیں دیا گیا، بلکہ خدا خاطب تھا، جبرائیل امین جواب دے رہے تھے، فرشتے شاہد تھے، اور یہ تو عمل وہ تھا جو اللہ اور فرشتے اور جبرائیل کے درمیان تھا۔ ادھر جنت کو سجا دیا گیا تھا، صرف سجا نہیں دیا گیا تھا، خداوند متعال نے درخت طوبہ میں، شجر طوبہ میں ایسے ہیرے جواہرات، لولو اور مرجان جناب سیدہ کی شادی کے اوپر نچھاور کیے کہ جن کو حوران جنت لوٹ رہی تھی۔ تمہارا یہ گلہ، تمہارا یہ رونا کہ میں نے شادی کر دی سادہ، میں نے تو شادی کی نہیں، دوسری، تمہارا رونا اس بات کے اوپر ہے کہ جناب سیدہ کے لیے کچھ نچھاور نہیں ہوا۔ میری بیٹی وہ عظیم الشان خاتون ہے، وہ عظیم الشان دلہن ہے کہ جس کے لیے خداوند متعال نے شجر طوبہ سے ہیرے جواہرات، لولو اور مرجان کو لٹایا ہے۔ عام دنوں میں، عام باراتوں میں جو ہوتا ہو، پیغمبر اسلام نے جناب ام ایمن سے واضح اور آشکار کر دیا کہ نہیں، میری بیٹی کی بھی جو شادی ہوئی ہے وہ ظاہری طور پہ جو ہوتی ہے وہ تو ہوتی ہے، لیکن خداوند متعال نے یہ ایک اکیلی شادی ہے جس کا خود صیغہ خداوند متعال نے پڑھا ہے۔ کیفیت خداوند متعال جانے، اہل بیت طاہرین جانے، لیکن جناب ام ایمن کے سامنے یہ بیان کر دیا گیا کہ اے ام ایمن، ایسا نہیں ہے کہ میری بیٹی کی شادی سادی ہو گئی ہے، سادی ظاہری طور پر ہے، ورنہ واقعی طور پر حوران جنت کون؟ عام حوریں کس قدر خوبصورت ہوں گی ہم آپ ابھی دیکھے نہیں، جانتے نہیں، لیکن حور العین کے لیے کوئی تفسیر نہیں کر سکتا سوائے معصومین کے۔ ان کی خوبصورتی، ان کی کوئی تفسیر نہیں کر سکتا سوائے معصومین کے۔ ان کو بھی اگر مزین ہونا ہے اور سجنا سورنا ہے تو جناب سیدہ کے نچھاور سے۔ یہی وجہ ہے، بات مکمل کرتے ہیں، یہی وجہ ہے، روایت میں ذکر ہوا ہے، دلائل الامامہ طبری امامی نے اس میں ذکر کیا ہے اوائل صفحات میں کہ جب اللہ کسی مومن کی زوجہ کو جنت میں نوازنا چاہے گا، جنت کی نعمتوں سے نہیں، جنت میں تو ہے ہی ہیں، مومنین کی خواتین کو اگر خداوند متعال مزید نوازنا چاہے گا، مزید سجانا چاہے گا، مزید حوروں سے زیادہ خوبصورت بنانا چاہے گا، حکم دے گا جناب سیدہ کو کہ آپ اپنا زیور یا آپ اپنا کوئی لباس دے دیجیے۔